اللہ کا شکر ہے یہ سعد اللہ نگر سے آیا ہے. کتنے غیر مسلم تلک لگائے ہوں گے اور جلوس غوثیہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا ادب نہیں کرتے. انہیں معلوم ہے سید سالار ہے تو پاور ہے, مسعود غازی ہے تو طاقت ہے, غریب نواز ہے تو طاقت ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ, سعد اللہ نگر مبارک موڑ پہ کھڑے سارے سنی بھائیوں, نبی مر کر مٹی میں مل گئے, یہ کس نے لکھا؟ کیا یہ ہندوؤں نے لکھا؟ مجھے بتاؤ. یہ وہابیوں نے لکھا. غوث کی 11ویں شرکہ یہ کس نے لکھا؟ کیا چوتھی والے نے لکھا؟ نہیں, یہ وہابیوں نے لکھا. اللہ والے کے مزاروں کو مٹی کا ڈھیر مشرکوں نے نہیں, یعنی ہندوؤں نے نہیں, بلکہ وہابیوں نے لکھا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت بولے ستم کوئی وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا ہو. تبرک, ہم تبرک دکھا دیں تو کھوپڑی خراب نہ ہو جائے تو اور جن کی کھوپڑی خراب ہو ان کی خراب ہوگی کیسے؟ ان کی آلریڈی خراب ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں یاد رکھنا, ہم کو دبانے کی کوشش نہ کرنا, ہم کو دبانے کی کوشش نہ کرنا. ہم اولاد شیر سنت کی ہے اور روحانی اولاد اعلیٰ حضرت کی ہے اور غوث پاک کے غلام ہیں. دبانے تو یہ پاتے ہیں کیا تبے جس میں حمایت کا پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کیوں دبے, کس سے دبے ہیں جو تیرے در کے غلام, غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا. تبرک دکھائے. ہم کیا کھاتے ہیں تبرک میں؟ غوث کا. ارے بریانی والے ہو تو بولو نا بھائی. مرغا تو بولتا بھی ہے, مرغا ہوتا ہے تو بولتا بھی ہے, لب اپنے کھولتا بھی ہے, اور غوث کا مرغا بڑے اچھے اچھوں کی پول کھول دیتا ہے. بھڑکا کریں, بھڑکا کریں, کوششیں جو کر لی کہتا ہوں کرتے رہو. ہم وہ نہیں جو موت سے ڈر جائے, مرتے مر جائیں گے مگر نعرہ غوث کا لگاتے رہے. ہمارے تبرک کو ناجائز کہنے والوں اور ذاکر نائک کے فالوور سے سنو, کسی پاکستانی کے فالوور نہیں ہے. یہ دیش ہمارا ہے, خواجہ ہمارے ہیں, وارث ہمارے ہیں, ثابت ہمارے ہیں, سید سالار ہمارا ہے. ہم ہندوستان کے ہیں, ہندوستان ہمارا. ذاکر نائک کے فالوور, حسن انجینئر, علی مرزا ڈاکو کے فالوور, سنو, تمہیں کون سا تبرک ملا؟ تمہارا بھی تبرک ذرا دکھا دے. اور جو جتنے دیوبندی ہیں ان سے کہوں گا ذرا سوچو کتنا گندا مذہب ہے تمہارا, کہ مرغا تو تمہیں تبرک میں شرک نظر آیا مگر تمہیں تبرک کیا ملا؟ ذرا تمہاری تبرک کی حالت دکھائیں. کیا لکھتے ہیں؟ مولوی الیاس کاندھیلوی کی نانی مری. نانی مری لکھا ہے کتاب میں. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, کل مقدمہ کرنا تو مجھ پہ نہیں, تذکرۃ الخلیل پہ کرنا, تحریر دینا تو میرے خلاف نہیں, اس ملا کے خلاف دینا. اس لیے لکھا کیوں؟ لکھ دے تو جرم نہیں, ہم پڑھتے تو مجرم ہو جائے. پڑھنے والا مجرم. کیا لکھتے ہیں؟ ان کی نانی مری کی سال میں لکھتے ہیں جس مریض کو 3 سال مرض اس حال میں اس طرح گزرے کہ کروٹ بھی بدلنا دشوار. یعنی کہ مرض اس حال سمجھے, بہانے پہ بہانا, بہانے پہ بہانا, بہانے پہ بہانا, تو چلنا آیا, تو چلنا آیا, تو چلنا. 3 سال کو یہ بہانے پہ بہانا, بہانے پہ بہانا, بہانے. 3 سال کا کیا کیا؟ ہم نہیں کہہ رہے, یہ کہہ رہے. دیکھتے ہیں جس کو مرض اس حال میں 3 سال اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو, اس کے متعلق یہ خیال پہ موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی. صحیح بات ہے, 3 سال تک بہانے پہ بہانا ہوگا تو بستر کی بدبو کہیں جانے والی ہے کیا؟ بولیے, غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, جانے والی. کہتے ہیں یہ بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی, مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے. کیا نکالے گئے؟ کیا نکالے گئے؟ بولیے زور سے, کیا نکالے گئے؟ کیا نکالے گئے؟ پورے مجمع کی آواز, کیا نکالے گئے؟ اب لکھتے ہیں پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک تھی کہ ایک دوسرے کو سناتا, کیا خوشبو ہے, کیا خوشبو ہے, کیا خوشبو ہے.
ابھی تک امریکہ نے بہت ترقی کری, کوئی ٹانک انجیکشن ایسا نہ بنا سکا کہ لگا دیں تو بدبو کی جگہ خوشبو آنے لگے. ایسا کوئی ٹانک بنا, لیکن نہیں, 3 سال کے بعد جب نکالا گیا کیا خوشبو ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کیا نکالے گئے تھے, زور سے کیا نکالے گئے تھے, زور سے کیا نکالے گئے تھے. ایسی خوشبو اور نہک پھوٹتی کہ ایک دوسرے کو سنام کیا خوشبو ہے. ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا. چنانچہ بغیر دھلوائے, بغیر 3 سال کے پوتڑے بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا. ان کو تبرک بنا کر, یہ کس کی کتاب ہے, دیوبندیوں کی کتاب ہے. 3 سال کے پوتڑے تبرک بنا کے رکھ لیے گئے. ہم نے کہا دیوبندیوں, 3 سال کا پوریا کا پیخانہ تمہیں مبارک ہو, اور غوث اعظم کا مائخانہ ہمیں مبارک ہو. غوث کے مردوں کو شرک کہنے والوں, غوث کے تبرک کو شرک کہنے والوں, دیکھو تمہارا تبرک کیا ہے. پوریا کا پیخانہ تمہیں مبارک ہو, خواجہ کا مائخانہ ہمیں مبارک ہو. مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے, آج جلوس نکلتا ہے, سعد اللہ نگر بازار میں کھڑا ہے, غیر مسلم بھی ہے, چوٹی والا بھی ہے, تلک والا بھی ہے, پرشاسن بھی ہے, آپ بھی ہو, ہم بھی ہیں, کسی کو تکلیف نہیں ہے. کبھی یہ کمپلین نہیں کرتے کہ جلوس سے تکلیف ہے, کبھی یہ پریشان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے اعلان کر دیا ہے, پیغام دے دیا ہے, ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے. یاد رکھنا, میں پھر اعلان کر دوں, قریب نواز کی چوکٹ ہوگی, تلک والا ملے گا. صابر پاک کی چوکٹ ہوگی, چوٹی والا ملے گا. سید سالار کی چوکٹ ہوگی, چوٹی والا ملے گا. پتا کیا چلا, تمہارا صحیح دشمن حقیقت میں تمہارا دشمن یہ نہیں ہے, بلکہ تمہارا دشمن وہابی ہے, دیوبندی ہے. لہذا جلوس غوثیہ میں آنے والوں, یہ پیغام لے کے جاؤ کہ آج یہاں سے جائیں گے اور یہ اعلان کرتے جائیں گے, ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے. غوث کا نعرہ لگائیں گے, دیش سے آتنوادیوں کو, دیش سے آتنوادیوں کو, دیش سے آتنوادیوں کو, دیش سے آتنوادیوں کو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. صدقہ دو رسول, صدقہ دو خواجہ پیا کا, صدقہ دو تیرے رضا کا, صدقہ دو شیر